مبارک وقت ہے. اس وقت کی نماز کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو عصر کی نماز کا وقت ہے اور عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کیا کرو، اللہ پاک کو یہ بڑی پسند ہے. اور یہ وہ وقت ہے اس کی جو سنتیں حضور پڑھا کرتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ، اگرچہ سنتیں غیر مقدہ ہیں پر پھر بھی حضور یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے. اور جس مقصد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت مقصد ہے. اس میں فقط اپنا خیال نہیں ہے بلکہ اپنے ایک دوست جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنا ہی خیال نہیں رکھتا بلکہ اپنے دوسرے بھائی کا بھی خیال رکھتا ہے. گفتگو ابھی میں شروع کروں گا لیکن یہ پہلے کچھ باتیں آپ سے گزارش کرنا. آج کا یہ موقع عزت مآب محترم مقام پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 2 دن پہلے ہماری نگاہوں کے سامنے تھے اور اس سے کچھ دیر پہلے انہی گلیوں میں چلتے پھرتے رہے، آج وہ چہرہ ڈھونڈنے سے نظر نہیں آ رہا. جو قبر کی آغوش میں چھپا کے بیٹھے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نے اللہ کی رحمتوں کے سپرد کر دیا. لیکن اللہ کی رحمتوں کے سپرد کرنے کے بعد بھی ابھی تک ہم نے بھولے نہیں اور انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں. اسلام نے طریقہ ہی اتنا خوبصورت دیا ہے، جہاں مسلمان زندہ ہو اس کے حقوق رکھے ہیں، اس مسلمان کے بھی حقوق اس اسلام نے دیے ہیں کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ بڑا بدبخت مسلمان ہے جو اپنے جانے والے مسلمان کے حق کو نہ پہچانے اور جانے کے بعد اس کے لیے دعا خیر نہ کرے. وہ ہاتھ کس قابل ہے، وہ ذہن کتنا گندا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو جانے کے بعد یہ سمجھے کہ مر کے مٹی ہو گیا، جان چھٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا موقع اور ایسا طریقہ عطا فرمایا ہے کہ میں مسلمان زمین پر ہو تب بھی وہ عزت والا ہے، زمین میں چلا جائے تب بھی وہ عزت والا ہے. آج ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اکٹھے ہوئے اور یہ اصالہ ثواب کی بات ہے. خوش نصیب ہیں وہ بچے اولاد جن نے اپنے والد کو یاد رکھا اور اصالہ ثواب کی محفل کو سجایا. مگر کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو مٹی میں ڈال کے بھول جاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، اتفاق نصیب فرمائے اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دائیں اور بائیں بزرگ تشریف فرما ہے، علماء مشائخ اس علاقے کی شخصیات تشریف فرما ہے. ایک ایک اگر نام لے کے میں بلاؤں گا تو ممکن ہے میرا وقت اسی میں ختم ہو جائے. میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں آپ سارے جانتے دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ہر ایک کا چہرہ خود ایک تعارف ہے. ہر ایک کا چہرہ خود ایک تعارف اور چہرہ ہوتے ہی تعارف کے لیے ہے. چلے آج چہرے پر بھی بات کروں گا. اللہ نے بھی اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، اس پر میں بات میں آتا ہوں انشاءاللہ. آج کی یہ محفل پاک الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے قابل قبول ہے، اس لیے کہ آج ہم صرف ایک انسان کے لیے نہیں جمع ہوئے، صرف ایک مسلمان اور مومن کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک اللہ کے ولی کے لیے اکٹھے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں بس چلتا پھرتا انسان ہمارے جیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا سینہ ایک جیسا نہیں رکھا. بعض سینوں کو اللہ نے اپنی محبت کے قابل رکھا ہوتا ہے اور اپنے عشق کا جوہر اسی سینے میں سجا کر رکھ دیتا ہے. اور یہ شخص بھی وہی تھا جو دنیا سے گیا جس کے سینے کو اللہ نے اپنے نور سے لبریز فرمایا اور جس کا سینہ رسول اللہ کے عشق سے سجا ہوا سینہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل شيء هالك إلا وجهه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول برکت کے لیے بآواز بلند درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. ایک مرتبہ پھر حضور پر، حضور کی آل پاک پر آواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ز رحمت کن نظر بر حال زارن یا رسول اللہ. ز رحمت کن نظر بر حال زارن یا رسول اللہ. غریب بے نوائم خاک سار یا رسول اللہ. محبت غیر کی ہم سے چھڑا دو یا رسول اللہ. محبت غیر کی ہم سے چھڑا دو یا رسول اللہ. ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل. قلندر لاہوری حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بارگاہ نبوت رسالت میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس مالک پالنہار نے ہم سب کو حضور کی نسبت میں زندگی عطا فرمائی. اور دعا ہے یا اللہ حضور کی نسبت میں ہمیں موت عطا فرما اور قیامت کے دن حضور کے غلاموں کے جرمٹ میں اٹھا. میں سیدھا اپنے مضمون پر آتا ہوں. جنازہ گاہ میں ایک میں نے مضمون شروع کیا تھا لیکن چونکہ وقت کا تقاضا تھا پھر میں نے اسے وہیں پر منقطع کیا اور انتظار کیا اگر اللہ نے موقع دیا تو اس بات کو میں مکمل کروں گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اگر کوئی شے رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی باقی شے رہنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جو جلال والا بھی ہے اور عزتوں والا بھی ہے. یہاں میں دو آج قانون بیان کروں گا اور وہ انہی کی وضاحت کروں گا. شاید اتنا موقع نہ مل سکے. اگر ایک ہو سکا تو ایک، اگر دو ہو سکے تو دو. اصولیین کا، علماء اصولیین کے دو اصول ہیں وہ آج میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا اور آج آپ کو بتاؤں گا موت کیا ہے اور حیات کیا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دوسرا اصول انہوں نے بیان کیا ہے اجتماع الضدین محال. وہ فرماتے ہیں دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دو ضدوں کا اکٹھا ہونا محال ہے. دو ضدوں کا اکٹھا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثلا رات دن سے پہچانی جاتی ہے اور دن رات سے پہچانا جاتا ہے. اچھا برے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور برا اچھے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. زندگی موت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور موت زندگی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. زندگی موت کی ضد ہے اور ضد موت کی، اور زندگی موت کی ضد ہے اور موت زندگی کی ضد ہے. آگ پانی کی ضد ہے اور پانی آگ کی ضد ہے. گویا پانی آگ سے پہچانا جاتا ہے اور آگ پانی سے پہچانا جاتا ہے. چھوٹا بڑے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور بڑا چھوٹے کی وجہ سے.
دونوں ضدیں ہیں، ایک وقت میں بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا اور چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا. آگ پانی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر آگ ہوگی تو پانی نہیں، پانی ہوگا تو آگ. یہ دنیا کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے. آئیے ذرا اس کی پیش نظر رکھتے ہم بات کرتے ہیں. موت ایک حقیقت ہے اور اس کی ضد کا نام کیا ہے؟ ذرا بولتے رہیے، مجھے بھی سمجھ آ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. اگر نہیں تو پھر میں اپنا بولنا بند کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ مجھے نہیں سمجھ سکے کہ میں آپ کو نہ سمجھا سکوں تو گفتگو کرنے کا فائدہ. لیکن آپ کو جب میری بات سب سمجھ آئے گی جب میں بولوں گا، اور آپ کی بات مجھے تب سمجھ آئے گی جب آپ بھی. اب میں خاموش ہو جائے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. کتنی باتیں سمجھ آئیں گی آپ کہیں گے آپ بولیں گے تو سمجھ آئے گی، بغیر بولے کے سمجھ. تو جب آپ مجھے سمجھنے کے لیے میرے بولنے کے محتاج ہیں تو میں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کے بولنے کا محتاج ہوں. بتائیے زندگی کی ضد کیا ہے اور موت کی ضد؟ شیطان ضد ہے رحمان کی اور رحمان ضد ہے شیطان. یہ حقیقت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. کرتے بھی رہیں تو یہ بدل نہیں سکتے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آدمی فطرت کا انکار کرتا ہے وہی ہمیشہ شکست کھاتا ہے، جو جھگڑا کرتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے، اور جو مان لیتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ موت حقیقت ہے اور زندگی بھی حقیقت ہے. زندگی موت کی ضد ہے اور موت زندگی کی ضد ہے. جو مر جاتا ہے اسے زندہ نہیں بولتے، اور جو زندہ ہوتا ہے اسے مردہ نہیں بولتے. میرے دوستو آؤ ذرا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں زندگی اور موت کے حوالے سے. مر تو آدمی گیا. میں نے جنازہ گاہ میں ایک بات سن کی جو مکمل کر لوں. حضور نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، اور موت نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا، اس لیے کہ مخلوق ہے. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ہر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب موت اللہ کی مخلوق ہے تو اس موت پر بھی موت وارد ہوگی، موت پر بھی موت وارد ہوگی، اس لیے کہ یہ مخلوق خدا ہے. اور حضور فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. عجیب بات ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کیسے مرتا ہے. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. لیکن نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہے. وہ بھی سچا ہے اور یہ بھی سچا ہے. لیکن ثابت کیسے ہوگا؟ ہمارا تو عقل اور شعور اتنا نہیں کہ اسے سمجھ سکے. میں کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روح کو موت ہے، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت ہے، ہر نفس کو موت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہر نفس نے مرنا ہے. اور حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، میرے آقا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. معنی کیا ہے؟ یعنی وہ تمام خواہشات نفسانی جو تمہیں اللہ کے خلاف لے جا رہی ہیں، ان خواہشات کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کر دو. عاجز بن جو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. اور جو نفس اللہ کا فرما بردار ہو جائے اسے صرف نفس نہیں بولتے، اسے بولتے ہیں یہ تو مطمئن ہو گیا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس تو ہے پر تیرے اندر وہ بدبختیاں ختم ہو گئی، رذالتیں ختم ہو گئی، نجاستیں ختم ہو گئی. اب میں وہی رب جسے میں نے فی نفس ہی اس نفس کو گندا بنایا تھا، اب تو نے گندگی کو ختم کر کے میرا نور حاصل کر لیا ہے. اب میں تمہیں صرف نفس نہیں کہوں گا، اب کہوں گا اے نفس مطمئنہ آ، میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ معنی ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے
سے پہلے مر جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو پہلے ہی اپنے نفس کو مار چکا ہو اس نے کیا چکھنا ہے؟ جو پہلے ہی اپنے نفس کو مار چکا ہو اس نے اب کیا چکھنا ہے؟ اس نے کس کا ذائقہ لینا ہے؟ ارے یہ بات سب کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے جس کا نفس اپنی رذالتوں کے ساتھ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر یہی موت حضرت داتا علی حجویری پر ہے تو انہیں کیا چکھنا ہے؟ اگر یہی موت خواجہ حجویری پر ہے تو انہیں کیا چکھنا ہے؟ چکھنا تو نفس کے لیے ہے۔ ارے اولیاء اللہ پر جنہوں نے نفس کی رذالتیں نجاستیں ختم کر دی ہوں، وہ موت کا ذائقہ چکھ کے مزیدار نہیں ہوتے، وہ تو اپنے مالک کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں موت مٹانے نہیں آتی، انہیں تو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی۔ یہ معنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت موتوا قبل ان تموتوا۔ اور موت کی ضد کا نام کیا ہے؟ حیات کی ضد کا نام کیا ہے؟ موت۔ میں اس نفس پر اب یہی بات کر سکوں، آگے بات سمجھ نہیں پائیں گے، آگے بھی کرنے کی میں صلاحیت رکھتا ہوں الحمدللہ، اللہ توفیق دے تو بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ جو بھی میں نے بات کی یہی سمجھ جائیں اور ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، جز ہے، آیت پڑھی ہے میں نے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت بھی قرآن کی آیت ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ معنی کیا ہے؟ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى، جس مرد یا عورت نے نیک کام کیے، حال یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر میری رحمتوں کے سپرد ہوگا تو میں اسے مردہ نہیں رہنے دوں گا، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دوں گا، میں اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما۔ فا بھی لام بھی تاکید کا، آگے نون شکیلہ بھی تاکید کا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میں یقیناً ضرور بر ضرور اس آدمی کو اور عورت کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماؤں گا۔ مولا جی بات ادھر تو کہتا ہے میں ماروں گا، ادھر تو کہتا ہے میں زندگی دوں گا۔ یہ مرنا کن کے لیے ہے، زندگی کن کے لیے ہے؟ فرمایا مرتے تو سارے ہی ہیں، لیکن وہ مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا سینہ مصطفیٰ کے عشق سے معمور ہوتا ہے، میں انہیں مرنے نہیں دیتا، ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش مبارک۔ آپ نے غور نہیں کیا آیت کے ترتیب پر؟ ترتیب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کا ترتیب کلام کتنی خوبصورت ہے۔ پہلے فرمایا من عمل عملا صالحا۔ اب مجھے بتائیے کیا خیال ہے، سارے کام نہیں کرتے؟ جانور بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور انسان بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ اچھا، کام کرنے میں دو طرح کے، ایک برے کام اور ایک اچھے کام۔ عجیب بات ہے، میرے پاس کئی لوگ نوجوان جب باہر کی کنٹری کے سفر کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بحث ہوتی ہے، پھر وہاں کی وہ نمک کھا کے آئے ہوتے ہیں تو پھر انگریزوں کی بولی بولتے ہیں، پاؤنڈ اور ڈالر پہ انسان کو بلاتے ہیں، خود تو نہیں بولتا، پھر وہ بلاتے ہیں اس کو، وہ جی انگریز کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پٹھو بن کے ان کی ساری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں، نوکر چاکر بن کے۔ افسوس ہوتا ہے ایک مسلمان ہو، رسول اللہ کو غلام اور چند ٹکوں کے لیے ان عیسائیوں اور یہودوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، مرنے کا مقام، یہ ہے مردہ ہونا، اس کا نام ہے مرنا۔ کچھ لوگ زندہ ہو کے بھی مرے ہوتے ہیں اور کچھ مر کے بھی اللہ انہیں حیاتی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ ہیں غلام روپے کے، اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں، جہاں سے ملے گا پھر جھک تو جائے گا۔ کیا بات ہے؟
آپ ذرا تھوڑا آگے کے تشریف لے آئیں، شاید پیچھے آپ کی افطاری کا انہیں کوئی انتظام کرنا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا اگر تشریف آگے لے آئیں تو پیچھے آپ کے کھانے کا کوئی انتظام کر لیں. جلدی سے بیٹھ جائیں، بس یہ بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. درشی پڑھی سر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اچھا، عمل کرنے میں دونوں برابر ہیں، اور یہی وہ جھانسا ملا ہے. انگریزوں کے عمل سے لوگوں نے خیال سمجھ لیا کہ بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں. آپ کسی کو بولیں وہ جو ہاں کا مارا ہوا آتا ہے نا باہر سے، پینٹ شرٹ پہن کے 3 پیس سوٹ پہن کے بڑا انگریز بننے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہے بیچارہ. وہ کیا کرتا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی، نہ ان اللہ جی نہ اللہ جی، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ وشال، نہ کیا نام ہے بولتے ہیں جی، نہ خدا ہی ملا نہ وشال، نہ بتوں کے رہے نہ خدا کے رہے. ادھر گئے تو ان سے مارے کھائے، ادھر آئے تو مسلمانوں سے. مسلمان بھی راضی نہیں، وہ بھی راضی نہیں، وہ تو ہوں گے نہیں آپ پر راضی، اس لیے کہ وہ تو آپ سے چکی پسوائیں گے. اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا دوں گا. یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں، اور بدلہ کس بات کا وہ بھی بتا دوں. یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات بتانا چاہتا ہوں. جب سے رسول اللہ نے ان یہودیوں کو مدینہ پاک سے نکالا ہے، اس وقت سے یہ زور لگا رہے ہم مسلمانوں کو مدینہ پاک سے نکالیں. یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. ادھر جا کے بولتے میں حلال کی کمائی کما کے لایا ہوں، 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی کی، انگریزوں نے 1 منٹ بھی مجھے ادھر ادھر نہیں جانے دیا. اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہاں تو حلال کمائی کھانے کے لیے تیرا دل کرتا ہے، یہاں آ کے تجھے موت پڑتی ہے، ادھر آ کے تجھے حلال کمائی